میں بہت سے لوگوں کے بیانات سنتا ہوں اور افسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ دلیلوں کے مقابلے میں جھوٹی روایتیں، متروک و منکر اور واہی کبھی روایتیں لاتے ہیں، اور کبھی اپنی طرف سے اپنی کمزور قسم کی بودی عقل کی باتیں کرتے ہیں، کبھی جھوٹی منطق کے حوالے دیتے ہیں۔ یہ سب بالکل غلط طریقہ ہے اور کوئی بھی صاحب علم ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتا ہے۔ پاکستان میں میرے دوست ہیں، میں ان کو اپنی بھائی کی طرح سمجھتا ہوں، مفتی سعید صاحب کہلاتے ہیں۔ وہ کتاب و سنت کی مرجعیت سے ہٹ کر زیادہ تر سیرت اور تاریخ کی باتوں کا تذکرہ کرتے ہیں اور کثرت سے ایسے حوالے دیتے ہیں جو صریح احادیث کے خلاف ہیں، آیات کے خلاف ہیں۔ اب صرف یہ کہ تاریخ جنہوں نے لکھی، جس طرح لکھی، اس کے حوالوں سے تسلی دینے کی کوشش کرتے ہیں، جو نہیں کرنا چاہیے۔ وہ بہرحال جانتے ہیں کہ میں اگر ان کو مشورہ دوں یا کوئی بات کہوں تو ان کو یہ تو اندازہ ہوگا ہی کہ یہ مشورہ صحیح اور مخلصانہ ہے، اس لیے قرآن اور سنت کی بنیاد پر بات کریں، جو بات بھی کریں، اور محض تاریخ کی کتابوں کے حوالے سے اور ان میں بھی تعویلات کا طریقہ اختیار کر کے بڑے حساس مسائل جو امت کے ہیں ان پر گفتگو کرنا مناسب نہیں ہے۔ ادھر میں نے کثرت سے دیکھا ہر موضوع پر ان کے بیانات، تو مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ اس طرح کی باتیں ہیں۔ کئی جگہ ایسا لگا جیسے گھر کی بوڑھی اماں جو ہیں یا بوڑھے، گھر کے بوڑھے اور بوڑھی عورتیں بچوں کو جس طرح قصے سناتے ہیں اس طرح یہ عمل ہو رہا ہے۔ تو ایک تو یہ درخواست ہے کہ مفتی کا لفظ نکال دیں۔ یہ مفتی کا جو لفظ ہے بڑا پریشان کن رہتا ہے، اس نے بڑی تباہیاں مچائی ہیں، پاکستان میں تو اس کی تباہیاں خوب دکھ رہی ہیں، اس لیے مفتی کے لفظ کو ہٹا دیں، صوفی سعید خان صاحب اپنے کو کہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ انداز ماشاءاللہ صوفیانہ اور بزرگانہ ہے۔ میں ان کے ساتھ رہا ہوں، چند دن اسلام آباد میں رہا ہوں ان کے ساتھ، تو وہ جانتے ہیں، مجھے جانتے ہیں، میں انہیں جانتا ہوں۔ تو بہرحال ادھر میں نے کچھ چیزیں سنی تو مجھے اندازہ ہوا کہ قرآن اور سنت سے بہت دور ہٹ کر تاریخ کی روایتیں اور قصے اور کہانیاں جو سنائی جا رہی ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، وہ صحیح موقف کی ترجمانی نہیں کرتی ہیں۔ دوسری طرف ایک بڑے مشہور مرزا علی ہیں، ایک مرزا علی صاحب ہیں، انجینئر صاحب ہیں، وہ بڑی صلاحیت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑا حافظہ دیا ہے اور حدیثوں پر بڑی نظر انہوں نے حاصل کی ہے، اور بہت سے حلقوں سے گزرتے ہوئے کبھی بریلوی، کبھی دیوبندی، کبھی صوفی، کبھی کوفی بنتے رہے، اور یہاں تک کہ اب جو عمل وہ کر رہے ہیں اس اعتبار سے کہ حدیثوں کے حوالے دیے جائیں اور صحیح حدیثوں کا تذکرہ کیا جائے اور ان کی نشاندہی ہو، ان کے مآخذ اور مصادر کا تذکرہ ہو، ان کے نمبرات بیان کیے جائیں اور وہ اسکرین پر دکھائے جائیں، ان کا تعین کیا جائے، یہ سب بہت اچھی باتیں ہیں۔ یہ مزاج کیونکہ عام طور پر علماء میں نہیں رہا ہے، اس لیے اس مزاج کو پیدا کرنا چاہیے، اور اس میں جو بھی وہ ان کا کام ہے وہ بہت اچھا ہے، ٹھوس ہے۔ اگر رسول اللہ کی محبت کا نام بریلوی ہونا ہے، اگر غلوف کے درجے میں نہ ہو تو میں بریلوی ہوں۔ اگر صحابہ کرام کے دفاع کا نام دیوبندی ہونا ہے، غلوف کے درجے میں نہ ہو تو میں دیوبندی ہوں۔ اگر کتاب و سنت کو ماننے کا نام اہل حدیث ہونا ہے تو میں اہل حدیث ہوں، اور اگر اہل بیت کی محبت کا نام غلوف کے درجے میں اگر نہ ہو، خلفائے ثلاثہ کی توہین نہ کی جائے، اس کا نام شیعہ ہونا ہے، شیعہ۔ میں تو جو ہوں آپ کو بتا کیا کہ نام ہے بابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علم کتابی۔ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور، کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور۔ کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور۔